ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا. طوفان نوح کا ذکر ہے. منہمر انہمرا سے بنا ہے. انہمرا کا مطلب ہوتا ہے زور سے برسنا، موسلادھار بارش برسنا. آیت نمبر 13 میں الواح اور دسر کا ذکر ہے. الواح لوح کی جمع ہے، لام واوحا، مطلب ہے تختی. تختے جوڑے گئے تھے کشتی بنانے کے لیے. اور دسر دسار کی جمع ہے. دسار کے معنی ہوتے ہیں میخیں. میخیں سمجھتے ہیں؟ قلے کہتے ہیں نا جن کو. یا وہ ڈور یا وہ تار جس سے کشتی کے تختے جوڑے جاتے ہیں. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اور نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس طرح نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کو ڈبا دیا گیا. کشتی میں نوح علیہ السلام سوار تھے اور مومنین سوار تھے، اور کشتی چل رہی تھی. فرمایا کس طرح ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات. ہاں سے مراد یہاں پر کشتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفینہ نوح کو ایک آیت بنا کر کہیں رکھا ہوا ہے. چونکہ بائبل میں بھی یہ قصہ آتا ہے، لہٰذا بہت سے کرسچن مشنز بھی گئے ہیں اور انہوں نے کشتی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. پہلے وہ ارارات پر اس کو ڈھونڈتے رہے، وہاں تلاش کرتے رہے، لیکن قرآن نے جودی کا ذکر کیا ہے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، سورہ ہود میں یہ نام آتا ہے. اب وہ ماؤنٹ کیوڈی جس کو کہتے ہیں، ماؤنٹ کیوڈی کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے. جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ وہ چیز سامنے آ جائے گی. جس طرح فرعون کی لاش ہزاروں سال بعد ڈسکور ہو گئی، اس کی شناخت ہو گئی، اسی طرح یہ کشتی بھی ایک دن سامنے منظر عام پر آ جائے گی. تو اس طرح سیلاب سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ نے ان کو نجات دی. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ برائیوں کا سیلاب ہے جس نے کہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو اب ہم اس میں کیا کریں؟ ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق نیک اعمال کی کشتیاں بنائیں اور پار لگ جائیں. جو احکامات اللہ نے دے دیے ان پر عمل کریں. تو آج کے دور میں تو شریعت وہ کشتی ہے جو انسان کو اس طوفان سے نکال کر بخیریت اپنی منزل تک پہنچائے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ آیت ہمیں سورہ قمر میں 4 دفعہ ملے گی. اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں. عربی زبان کا دامن بھی بڑا وسیع ہے، بہت رچ زبان ہے عربی. ضرورت نہیں تھی کہ الفاظ کو دہرایا جائے، کوئی مجبوری کے تحت نہیں دہرایا گیا، بلکہ الفاظ کا دہرانا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر فوکس کریں، تدبر کریں، غور کریں اس کے اوپر. تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو. کس چیز کے لیے؟ لِلذِّکْرِ، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. اور حقیقت ہے یہ بات 100% قرآن کی پوری ہوئی ہے کہ قرآن
یاد دہانی کے لیے بھی بہترین اعلیٰ بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہر شخص نصیحت کر سکتا ہے، ذرا سا قرآن کو پڑھ لے نصیحت کر سکتا ہے، نماز کی اہمیت بتا سکتا ہے، روزے کی اہمیت بتا سکتا ہے، نرم کلام کرنے کی اہمیت بتا سکتا ہے، جان کی حرمت کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں آسان ہیں۔ تو یاد کرنے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے۔ ہزارہا لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں چاہیے، کوئی غیر معمولی حافظہ نہیں چاہیے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے۔ تکرار کے ساتھ اور محنت کے ساتھ معمولی ذہن، معمولی یادداشت رکھنے والا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کو اللہ نے بڑا آسان کر دیا، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بڑا آسان ہے۔ تو جو ذکر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی۔ تذکر کے لیے حقیقت ہے کہ قرآن آسان ترین کتاب ہے، بہت آسان ہے۔ اور یہ تذکر کی سطح، یہ لیول، یہ دراصل عام لوگوں کا، عوام کا لیول ہے۔ علماء کا لیول اس سے آگے بڑھ کر ہے، اور یہاں پر عام انسانوں کے لیول کی بات کی جا رہی ہے، یہاں علماء کے لیول کی بات نہیں کی جا رہی۔ علماء کا لیول اس سے آگے ہے، اور وہ ہے تدبر۔ تو دو الفاظ کو یاد رکھیے، ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر۔ تذکر کے لحاظ سے قرآن بہت آسان ہے، ایک لے مین بھی اسے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تذکر کے لحاظ سے آسان ترین کتاب۔ پرسنلی، ذاتی طور پہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسا انسان بننا ہے، ایک عورت اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، مرد اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اولاد کی حیثیت سے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، والدین کی حیثیت سے کیسا، شوہر کی حیثیت سے کیسا، اور بیوی کی حیثیت سے کیسا، اور امتی کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں، یہ سب تذکر ہے۔ یہ سارا سمجھیں کہ تیل سطح کے اوپر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آئل ٹینکر سپل ہوتا ہے سمندر میں، تو تیل کہاں ہوتا ہے؟ اس کا سطح کے اوپر آ جاتا ہے نا، سارا اوپر اوپر تیر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ تذکر اس تیل کی مانند ہے جو قرآن کی سطح کے اوپر ہے، بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن بڑا آسان ہے۔ لیکن جو تدبر کا لیول ہے، علماء کا لیول، تدبر کے لحاظ سے قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اتاہ سمندر ہے، کوئی اس کی تہ نہیں، کوئی اس کی تہ تک پہنچ نہیں پایا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن پر تدبر کا حق ادا کر دیا۔ یہ علماء کی سطح ہے، علماء کا لیول ہے۔ علم اور حکمت کے موتی سطح پر تیرتے ہوئے نہیں ملتے۔ جو موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو تو غوطہ لگانا ہوتا ہے۔ تو جو قرآن سے حکمت کے موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو علم کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے تقوی اور خلوص چاہیے۔ تقوی اور خلوص اس کا ایکوپمنٹ ہے۔ پوری طرح قرآن میں ڈوبے بغیر تدبر کا حق ادا کیا نہیں جا سکتا۔ یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کام ہے۔ پوری طرح لوگ ڈبا دیتے ہیں اپنے آپ کو قرآن کے اندر۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال ان لوگوں نے کھپائے ہیں قرآن پر تدبر کرنے میں، اور جو کچھ ان کے علم کا خلاصہ ہے اس کو الفاظ کی شکل میں بیان بھی کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں بھی یا نہیں، یا ہرگز کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہم نے قرآن پر تدبر کا حق ادا کر دیا۔ تدبر ہی کے ذریعے سے قرآن سے فقہ کے اور شریعت کے احکامات نکلتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اجماع کی دلیل چاہتے تھے قرآن سے، تو 300 دفعہ اس کے لیے قرآن کو پڑھا تدبر کرتے ہوئے۔ 301ویں دفعہ ان کو اجماع کی دلیل سورہ نساء میں ملی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ تدبر کا لیول کتنا مشکل لیول ہے، کتنا وقت طلب کام ہے۔ ہر شخص یہ کام کر نہیں سکتا۔
عربی کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، عربی زبان کا، سیرت کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، علوم القرآن جاننے ہوتے ہیں. یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد ہی تدبر کا حق کسی نہ کسی حد تک ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا حافظہ اور ہر ایک کے پاس ایسا ذہن نہیں ہوتا کہ جو قرآن پر پونڈر کر سکے، قرآن پہ تدبر کر سکے. اس کے لیے بھی غیر معمولی ذہانت چاہیے ہوتی ہے، غیر معمولی ذہانت درکار ہوتی ہے. تو یہ سمجھے کہ سلیکٹ لوگوں کا لیول ہے جو یہ کام کریں، ورنہ عام لوگوں کے لیے حقیقت ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات. نذر سورہ قمر میں بار بار لفظ آئے گا. نذر ایک آیا ہے مصدر کے طور پہ، مصدر کے طور پہ مراد ہے ڈرانا، اور نذر کہیں نذیر کی جمع کے طور پر بھی آیا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ بتاؤ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی. تنزع الناس لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. ریحن سرسرن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. سرسر شرل آواز سے چلنے والی ہوا، بے خیری ہوا تھی، کوئی ان کے لیے خیر کوئی بھلائی لے کر نہ آئی، تباہ اور برباد کر دیا. اٹھا اٹھا کر وہ عاد کے لوگوں کو ہوا پھینک رہی تھی. قوم عاد کے لوگ بڑے تنومند تھے، لہیم شہیم تھے، ویری ویل بلٹ لوگ تھے. تو ان کو ایسے اٹھا کر پھینک رہی تھی وہ ہوا جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں. اعجاز عجز کی جمع ہے، مراد ٹرنک یا تنا. منقعر کا مادہ قاف عین را ہے، مطلب ہوتا ہے گہرائی. قعر مذلت کہا جاتا ہے زوال کو کسی قوم کے، کہ ان کا ڈکلائن ہو گیا، وہ فلاں قوم جو ہے وہ قعر مذلت کا شکار ہو گئی، قعر مذلت میں گر گئی. مراد ہے کہ بالکل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. جڑ سے اکھاڑ کر جیسے کہ درختوں کو پھینک دیا جائے اب وہ پڑے ہوں، اس طرح قوم عاد کے لوگ پڑے ہوئے تھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. ہوا جو کہ ایک نعمت ہے وہ بھی حد سے بڑھی تو عذاب بن گئی. 7 راتیں 8 دن ان پر یہ عذاب جاری رہا. اب پھر ذکر کیا گیا کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. کون کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر، اس کے خلوص پر ہے. نصیحت حاصل کرنا وقت کے ساتھ ساتھ نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھ بھی سکتی ہے. وہ اس طرح کہ جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایمان کو غذا ملتی رہے تو جیسے بچہ غذا حاصل کرتا ہے اور بچہ خوب قد نکالتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی خوب پھلتا پھولتا ہے. بالکل جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بھوک کم ہوتی ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح انسان جب نیا نیا ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تذکر کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے. جو جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایک تو ایبزارپشن کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی وہ بعد میں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے نا، ظرف زیادہ ہو جاتا ہے، تھنکنگ پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ اپنا بھی سوچ سکتی ہیں، جب آپ نے شروع کیا تھا قرآن کو سننا
جب آپ نے سورہ بقرہ سننی شروع کی تھی اس وقت آپ کی جو صلاحیت تھی تذکر کی، اس کے مقابلے میں اب یقیناً اس صلاحیت میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو گیا، پتہ چل گیا آپ کو، اور اب بہت سی ایسی باتیں جو اس وقت سمجھ میں نہ آتی تھیں وہ اب آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہوں گی آسانی سے. تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیت انسان کی بڑھتی ہے. جو خلوص کے ساتھ قرآن کی طرف آتا ہے یقیناً قرآن اس پر اپنے آپ کو کھول دیتا ہے. رکوع نمبر 2 آیت 23. کذبت ثمود بالنذر فقال ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفی ضلال وسعر. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں، اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقلیں ماری گئی ہیں. 3 اعتراضات کیے. انہوں نے کہا ایک انسان ہم جیسا، مطلب کیا تھا ان کا کہ کوئی سپر نارمل قسم کی ہستی ہونی چاہیے تھی، عام انسان رسول بن کر کیوں آیا؟ اور کیا کہا؟ واحدن، اکیلا، ایک ہی ہے جو باتیں کر رہا ہے، اور تو کوئی سب کچھ نہیں کہتا جو یہ کہہ رہا ہے. یہ بھی انسان کی ایک عام ذہنیت رہی ہے کہ ہم میجورٹی کو اتھارٹی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو اکثریت کہے وہی درست ہے. تو انہوں نے کہا کہ اکثریت تو یہ بات نہیں کہہ رہی جو کہ یہ رسول ہمارے جو بات کہہ رہے ہیں. اشارہ ہے صالح علیہ السلام کی طرف. تو کہا کہ اکیلا ایک ہی تو یہ بات کہہ رہا ہے، ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ تو کہا کہ اگر ہم نے اس کی بات مانی تو ہم تو ایسے ہوں گے جیسے کہ ہم بہک گئے. سعر کا انہوں نے ذکر کیا، سین عین را مادہ ہے. سعر کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا، اور اس کا مطلب جنون بھی ہوتا ہے، پاگل پن، کہ ہم تو پاگل ہو گئے ہوں گے، ہمارے تو دماغ چل گئے اگر ہم ایک انسان کی بات مان لیں. کہنے لگے اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، یہ تو جانا پہچانا شخص ہے ہمارا، ہم تو اس کو شروع سے جانتے ہیں. یہ بھی ایک سمجھے ان کی جو ایک ذہنیت تھی کہ جانا پہچانا انسان، ایک عام انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی سپر نارمل عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہونا چاہیے. یہی ذہنیت ہم کو ان کے بتوں میں نظر آتی ہے. مشرکوں کو آپ دیکھیں، وہ جب اپنے بت بناتے ہیں وہ اتنے خوفناک بناتے ہیں، عام انسان نہیں بنائیں گے. انسان کا دھڑ ہے تو کسی جانور کا سر ہے، یا سر انسان کا ہے تو جسم کسی جانور کا ہے، یا انسان اگر ہے تو اس کے 2-3 سر ہیں، یا 6-8 اس کے ہاتھ ہیں. اس قسم کے وہ خوفناک مجسمے اپنے بت بناتے ہیں. تو اس میں ان کی ذہنیت بھی جھلک رہی ہے. تو سارے اعتراضات انہوں نے کیے نبی کی ذات پر، اور مسئلہ یہ ہوا کہ ہدایت سے جو محروم ہونے والے لوگ تھے، جو گمراہ ہونے والے لوگ تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیغام کو چھوڑ کر پیغام لانے والے کی ذات پر انہوں نے توجہ کو مرکوز کر دیا، اٹینشن کو فوکس کر دیا. جبکہ یہ کہا گیا ہے ہم سے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب انہوں نے پیغام کو اگنور کیا اور پیغام لانے والی کی ذات پر توجہ کو فوکس کیا تو 2 طرح کے رد عمل وجود میں آئے، 2 ایکسٹریمز. ایک شدت کی مخالفت، اور اس مخالفت میں حد سے بڑھ جانا رسول کی، کیریکٹر اسیسینیشن پر اتر آئے، کردار کشی پر اتر آئے، ذاتیات پر اتر آئے. جہاں 2 لوگ مل کر بیٹھیں وہاں اس شخص کو برا بھلا کہیں. کردار میں کیڑے نکالا کرتے تھے، ان کے خاندان میں بچوں میں عیب تلاش کرتے تھے، ان کے ماضی پر بات کرتے تھے جیسے کہ فرعون نے کی. دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایسا گھٹیا انسان جو بات بتا رہا ہے وہ بات بھی ضرور گھٹیا ہوگی. یہ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. شدت کی دشمنی رسول سے اختیار کر لی، ہر دنیا کی برائی رسول کی ذات میں ان کو نظر آیا کرتی تھی.
یہ ایک ایکسٹریم ہوئی. دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی رسول کی ذات پر فوکس کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ذات سے محبت کی اور اس میں حد سے بڑھ گئے. ایسے میں یہ ہوا کہ جو خوبیاں ان میں نہیں تھیں وہ بھی ان کے اندر بیان کرنی شروع کر دیں. کیا پیغام دے رہے ہیں اس کو تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور صرف پیغام لانے والی کی ذات پر بات کرتے رہے. کیا پہنتا تھا، شکل کیسی تھی، بولتا کیسا ہے کتنا اچھا، اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دینا، اور جو بات بتائی جا رہی تھی اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. حالانکہ وہ سارا وقت اگر پیغام کو فروغ دینے میں، پیغام کو پروموٹ کرنے میں لگاتے تو دوسروں تک بھی بات پہنچتی، اپنے عمل کو بھی فائدہ ملتا، اپنا عمل بھی بہت بہتر ہوتا. اس کا ایک گلیئرنگ اگزامپل، اس کی ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے، اس کو تو ایک طرف رکھ دیا اٹھا کر لوگوں نے، توحید کے پیغام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کھو گئے. سوچا ان کی تعریف کر لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے. ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ نقصان اللہ کے دین کا ہوتا ہے. اس طرح جب رسولوں سے دشمنی کی جائے تب بھی، یا رسولوں سے حد سے بڑھ کر، حدیں پھلانگ کر ان کی تعظیم اور عزت اور محبت کی جائے تب بھی دین پھیل نہیں پاتا، اور دوسرے خود انسان عمل سے محروم ہو جاتا ہے. رسول سے محبت یقیناً ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، لیکن اس میں محو ہو کر، اس میں کھو کر اللہ کو بھلا دینا اور اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو غیر اہم بنا دینا، یہ بات مناسب نہیں. تو جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی وہ پیغام لانے والے کی ضد اور پیغام لانے والے کی مخالفت کی وجہ سے بات سننے، بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئے. کہا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے. ہم نے اپنے پیغامبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود پسند یا اترانے والا ہے. تو یہ الزام لگائے انہوں نے رسول پر کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے، اور اشر، الف شین را مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اترانے والا. تاشیر کہتے ہیں وہ جو پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں نا، سیل آف اپروول، تاشیر کہا جاتا ہے اس کو. مراد ہے خود پسند انسان، سیلف اوپینینیٹڈ. تو کہا کہ یہ تو ہیں بڑے ایمبیشس، سیلف پروجیکشن چاہتے ہیں، یہ تو دراصل چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، تو یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو بڑا دھمکی والا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ عنقریب ہی یہ جان لیں گے، کل ہی یہ جان لیں گے کون ہے جھوٹا، کون ہے اترانے والا، کون ہے خود پسند. مراد ہے کہ ان کی خود پسندی حق کو قبول کرنے میں آڑے آ رہی ہے. یہ خود اتنے خود پسند ہیں، سو فل آف دیم سیلوز ہیں یہ، کہ یہ رسول کی بات ماننا نہیں چاہتے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر فنادوا صاحبہم فتعاطى فعقر. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. الفاظ تھوڑے سے نئے ہیں، ذکر وہی آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے رسول کی بات نہ مانی. قوم سمود نے کیسے جھٹلایا اپنے رسول کو. اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھی بھیجی، اونٹنی کو انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے
اپنے اعمال درست نہ کیے. ان کے رسول نے ان کو بتا دیا تھا کہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اور جو پانی پینا ہے یعنی کنویں پر آ کر جو پانی پینا ہے اس میں اب باری تقسیم ہو گئی ہے. ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر. اب باری لگی ہوئی ہے، ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم سب کے جانور پانی پئیں گے. محتضر ہا ضاد را مادہ ہے، حاضر ہونا. شرب پانی پینے کی باری کو کہا جاتا ہے. اب کچھ دن تو قوم سمود نے یہ سب چیزیں برداشت کی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے نہ چھیڑا، لیکن پھر ان سے صبر نہ ہو سکا. تو کیا ہوا؟ فنادوا صاحبہم، انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو. کسی سے کہا کہ تم ذرا اس اونٹنی کا کام تمام کر دو. فتعاطا، تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. تعاطا عطا سے لفظ بنا ہے، عین طا واو عطا کرنا. کہا جاتا ہے اعطا فتعاطا، اس کو دیا تو اس نے لے لیا، یعنی اعطا کے جواب میں فتعاطا آتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ تھا. لوگوں نے کہا ہوگا کسی سے، کسی سر پھرے سے کہ تم یہ چیلنج قبول کرتے ہو، تم اس بات کا بیڑا اٹھاتے ہو کہ تم صالح کی اونٹنی کو مار ڈالو. جیسے کہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آئی ڈیئر یو، تم یہ کام نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہاں میں بالکل کر سکتا ہوں. چیلنج دینا کسی کو. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج اس کو دیا ہو. ایک شخص اٹھا اور اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. کہنے کو کام ایک انسان نے کیا، لیکن چونکہ باقی سارے لوگوں کی رضا اس میں شامل تھی تو عذاب جو آیا ایک شخص پہ نہ آیا بلکہ ان سب پر آیا جن کی رضامندی اس گناہ کے کام کے اندر شامل تھی. تو فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اس کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر تفصیل سے آ چکا ہے کہ کیا قوم سمود کا انجام ہوا. یہاں تو مختصراً ذکر کیا گیا ہے بس نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کے رہ گئے. حشیم چورا چورا کرنے کو کہتے ہیں. حشمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، چورا چورا کرنا. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا. حشیم چورا چورا ہو گئے. کیسے؟ المحتضر، محتضر ہا ضا را مادہ ہے. حضیرہ کہا جاتا ہے کانٹوں کی باڑ کو، فینس کو، اور محتضر باڑ لگانے والا، فینس لگانے والا. تو بالکل ختم ہو گئے، بجھ کے رہ گئے. جیسے کہ چورا چورا کی ہوئی کھیتی ہوتی ہے یا وہ فینس جس کو کہ نوچ کر پھینک دیا جاتا ہے، کس طرح وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، ایسے یہ ختم ہو کے رہ گئے. کہاں تو اتنی اکڑ تھی اپنے اوپر، کہاں بجھ کے رہ گئے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ قمر میں الفاظ اتنے مشکل ہیں اور اسی میں یہ آیت دہرائی جاتی ہے کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا اور الفاظ اتنے مشکل ہیں. تو دیکھیں جو ترجمہ یاد کر رہا ہے وہ تدبر کرنا چاہ رہا ہے نا، تو تدبر کے لحاظ سے تو مشکل ہے کہ آپ روٹ ورڈ اس کا تلاش کریں، پھر آپ اس کا مطلب دیکھیں، پھر اس کو اپلائی کریں، پھر اس کو ریلیٹ کریں، تو وقت درکار ہے اس کے اندر. لیکن بس صرف پڑھتے چلے جانا، اس میں تو بات جو نصیحت والی بات تو یوں اوپر تیر رہی ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے برباد کر دیے گئے، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں. اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا. سیدھی سیدھی بات نصیحت کی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو.